عورتوں کو سب سے زیادہ دشمنی الا ماشاءاللہ اگر کسی سے ہوتی ہے تو اپنی سانس سے ہوتی ہے. پتہ نہیں سانس سے کتنی دشمنی لوگوں کو. ہر عورت ایسی نہیں ہے لیکن زیادہ تر عورتیں سانس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. وجہ وہ سمجھتی ہے سب سے بڑی دشمن یہ ہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں سانس سے بڑا محسن آپ کا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو شوہر ملا سانس کی وجہ سے. جب سانس نے آپ کو اپنے گھر لایا, توجہ کرنا, سانس نے آپ کو اپنے گھر لایا, کتنے اہتمام سے لایا, کتنے عزت سے لایا. وہ اپنے پیر کو بھی ایسے نہیں لاتی جیسے تمہیں لایا ہے. شادی سے پہلے منڈپ لگایا, لاکھوں روپے خرچ کیے, اتنی عزت سے وہ تمہیں اپنے گھر لاتی, اپنے گھر لاتی ہے, اور تم اسی کو نکالنے کی کوشش کرتی ہو. ظالم ہو تم. اگر آج تم سانس کو گھر سے نکالو گی, کل تمہاری بہویں بھی تمہیں لات مار کے گھر سے نکالے گی. جو عورتیں سانس کی تعظیم کرتی ہے اس کو بہووں کا پیار ملتا ہے. بڑھاپا بہت راحتوں میں گزرتا ہے, بڑھاپا بہت آرام میں گزرتا ہے. اور جو عورتیں سانس کی دشمن بن جاتی ہے ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے. وہ عورتیں موت مانگتی ہے تو بھی ان کو موت نہیں آتی. اس لیے جوانی میں ظلم مت کرنا سانس پر, سسر پر, انجام بھیانک ہوگا. گالیوں کی پرواہ کیے بغیر کہہ دینا چاہتا ہوں اور حق کہہ دینا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا میری بات سن کر کسی کو اچھی لگے گی کہ بری لگے گی. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جس وقت آپ کے پاس یہ مرحلہ آ جائے یا تو بیوی کو چنے یا تو ماں کو چنے, میں تمہیں اسلام کے حوالے سے کہتا ہوں ہزاروں بیویوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ دینا لیکن کبھی ماں باپ کا دامن مت چھوڑنا. اس لیے کہ بیویاں مل سکتی ہے, کبھی ماں باپ نہیں مل سکتے. ہاں اگر کوئی بیوی ایک کنڈیشن رکھے مجھے رکھو یا ماں کو, آپ کہنا وہ تو رہے گی, آپ جا سکتی ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھنا. ہاں اگر کوئی ماں جہالت کی بنیاد پر بیوی کے خلاف کان بھرتی ہے اس کو بھی مت سننا کیونکہ اس کا بھی حق ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جاہل ہوتی ہیں اور وہ اپنی بہو کو دشمن کی نظر سے دیکھتی ہے. اس وقت آپ کو مینٹین کرنا ہوگا. ماں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے لیکن بیوی کے بھی حق کا خیال کرنا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر جہالت کی بنیاد پہ ورگلائیں تو اپنی بیوی پہ آپ ظلم بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو بتا دوں دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. ماں سر پہ رکھنے کی چیز ہے اور بیوی دل میں رکھنے کی چیز ہے. جسے سر پہ رکھنا اسے سر پہ رکھو, جسے دل میں رکھنا اسے دل پہ رکھو. آپ جانتے ہیں ہوشیار ہو, اگر ماں زبردستی کان بھر رہی ہے ہاں کر کے مسکرا دو, اور بلکہ بیوی سے سیٹنگ بھی کر سکتے ہو کہ میں امی کے سامنے تمہیں بہت ڈانٹوں گا, تم سر جھکا کے سن لینا. کیوں؟ اگر میرے ڈانٹنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر ہم نے تو کمرے میں ایک دوسرے سے پیار ہی کرنا ہے. لیکن اللہ اکبر, اکیلے بیوی کے ساتھ رہنا ہے. ماں کے سامنے اگر ماں کا دل خوش ہوتا ہے ڈانٹنے سے تو ڈانٹنے میں کیا جاتا ہے, لیکن اس کو پہلے سے بتا دو. اگر ماں باپ جاہل ہیں لیکن ماں باپ کی جہالت کی وجہ سے ان کا بھی دل نہیں دکھنا چاہیے, اس کا بھی خیال رکھنا. بیلنس رکھو, اعتدال رکھو, یہ تعلیم ہے اسلام کی. یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں جن میں سے بہت ساری ساس ہوگی, بہت ساری بہویں ہوگی. میں بہوؤں سے آج مخاطب ہو کر کہتا ہوں اگر تم اپنے شوہر کو جنتی دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے ساس سسر کو زہر کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دو. اپنے ساس سسر کے خلاف اپنے شوہر کو بہکانا چھوڑ دو. اگر آج تم بہو ہو کل تم بھی ساس بنو گی. اگر تم نے اپنے ساس سسر پہ ظلم کیا اور ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا تو تمہاری آنے والی بہویں بھی اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی اور وہ تمہارا بیٹا بھی چھین لے جائے گی. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ما شئت کما تدین تدان, تم جو چاہے کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے.